ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਟੋਰਨੇ ਆ ਸੱਜਣੋ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ ਤੇ ਬੇਲੀਓ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਮੇਰਾ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਔਰ ਨਮਸਕਾਰ। ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ YouTube ਚੈਨਲ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਐਡੀਟਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ 2-3 ਜਗ੍ਹਾ, ਹੁਸੈਨ ਨਕੀ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਬੜੇ ਸਾਫਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਮਜ਼ਾਮਤੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਸਾਰੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਡਾਂਗਾ ਫੜ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸਨ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਵਕਤ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਡਟ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਔਰ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਮੁਝਸੇ ਜੋ ਹੋ ਸਕਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਵਿਖਾਲੀ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭੁੱਟੋ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਆਸਫ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਟੋ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਕਿਆ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਅਜੇ ਸਕੂਲ ਗੋਇੰਗ ਸਾਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਸਨ, ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਦੇ ਔਰ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਔਰ ਵਿੱਚ ਯਹੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਮੁਕਰਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਲੋਕ ਸਨ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਫਤਿਹ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਹੇਲ ਗੁਇੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਵਕੀਲ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣਾ ਚੌਧਰੀ ਆਰਫ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ 2-4 ਹੋਰ ਲੋਕ ਸਨ। ਆਸਫ ਖਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਚੋੜ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਸਰਬਰਾਹ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਆਖਿਆ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਨ ਸਨ ਫੌਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਢਾਕਾ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਕੇ ਜਨਰਲ ਅਰੋੜਾ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਨੂੰ ਕੋਲ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ AK ਨਿਆਜ਼ੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਤਸਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਰਦੁੱਲਾ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਗੈਰਾ ਔਰ ਲੈਫਟ ਜਿਹੜੇ ਓਰੀਐਂਟਡ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਲੈਫਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹਨਾਂ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟੈਂਟ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਜੋ ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖੋਗੇ ਔਰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋਗੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜੀ। ਨਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਸੈਨ ਨਕੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਐਡੀਟਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਮੇਰੇ ਕੁਲੀਗ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਨੇ, ਆਮਰ ਗੌਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਗੌਰ ਤਲਬ ਔਰ ਫਹਿਮੋ ਫਰਾਸਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੇਖੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣੋਗੇ ਔਰ ਵੇਖੋਗੇ ਵੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਯਾਰਾਂ ਬੇਲੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰਨਾ ਔਰ ਟੱਲੀ ਦਾ ਬਟਨ ਵੀ ਦਬਾਉਣਾ। ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚੁਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब भी करना है और टली का बटन रब रखा। सेमिनार नहीं कामयाब हो गए, लेकिन हम 5 साल से मुसलसल कर रहे हैं। तो पिछले महीने भी हमने 3-4 किए, तो इस महीने का आगाज़ आपकी किताब से कर रहे हैं।
اس کے بعد بابر صاحب بھی آ رہے ہیں، ان کی کتاب بھی انہوں نے 2-3 کتابیں لکھی ہیں، یک کے بعد دیگرے، بڑی تیزی سے، پہلے لکھی نہیں تھی، اب 3 آ گئی ہیں۔ تو ان کی بھی ایک کتاب جو محترمہ پہ آئی، چونکہ محترمہ کا شہادت کا مہینہ تھا پچھلا، تو اس پہ بھی ہم یہ کر رہے ہیں۔ تو میں آپ کو اور گودی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، بڑی آپ نے عمدہ کتاب لکھی۔ میں اردو اتنا نہیں پڑھتا، لیکن میں نے آپ کی کتاب ساری پڑھی ہے، اور بہت دیر کے بعد مجھے کوئی کتاب جو ہے وہ پسند آئی ہے۔ غالباً رحمان صاحب کی کتاب کے بعد جو ہے ایک ہی طرز کی آپ نے دونوں نے کتابیں لکھی ہیں، لیکن بڑی عمدہ، بڑی تاریخی کتابیں لکھی ہیں، اور بہت سے ایسے واقعات آپ نے ذکر کیا ہے جو لوگ جن کو فراموش کر چکے ہیں، اور پھر بہتر ہے کہ آپ نے لکھی بھی مختصر سی ہے۔ رحمان صاحب کی بھی غالباً 160-70 صفحے کی کتاب تھی، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ چھوٹی کتاب جو ہے وہ زیادہ جامع اور اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے۔ تو گودی صاحب نے کچھ دن پہلے ایک کتاب چھاپی تھی 400 صفحے کی، تو وہ پڑھی بھی نہیں جا رہی تھی۔ تو اب آج کل تو رواج ہی یہ ہے، ایون جو کلاسکس کو بھی جو لوگ پڑھ رہے ہیں وہ زیادہ کافکا یا ڈکنز یا سارترے، ان کی وہ کتابیں، یا ڈاسٹویوسکی کی وہ پڑھتے ہیں جو مختصر ہوتی ہیں، چھوٹی ہیں۔ ٹالسٹائی کی بھی 1-2 کتابیں ہیں جو چھوٹی ہیں۔ تو چھوٹی کتابیں میں سمجھتا ہوں، کیونکہ پہلے 2 چیپٹر سے ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ کتاب میں کیا ہے، اور آپ کے پہلے 2 چیپٹرز جو ہیں وہ بڑے جاندار ہیں۔ آپ نے ایسی شخصیات کا ذکر کیا ہے جن کو تاریخ بلا چکی ہے، گمنام سب ہو گئے ہیں۔ طفیل عباس ہے، اس میں فتح یاب علی خان ہے، براج محمد خان ہے، رضا کاظم ہے، میاں بشیر ہے، بہت سے لوگوں کا آپ نے ذکر کیا، منٹو صاحب کا ذکر کیا، عابد منٹو کا، مشاد صاحب کا ذکر کیا، اور بہت سے ایسے بائیں بازو کے لوگوں کا ذکر کیا، جن کو حسن ناصر کا ذکر کیا آپ نے، میجر اسحاق کا کیا، جن کو لوگ فراموش کر چکے ہیں، یا وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ان کا کیا تاریخی رول تھا، کتنا زبردست انہوں نے رول پلے کیا ہے اس ساری جدوجہد میں، اور مارے بھی کھائی ہیں، قید و بند کی صورتیں بھی برداشت کی ہیں، آپ نے بھی کی ہیں۔ آپ کی کتاب میں جو مجھے 2-4 باتیں، چونکہ بہت سے اسپیکر ہیں بولیں گے، جو مجھے بہت زیادہ پسند آئی ہیں۔ ایک تو آپ نے 2 ایسے ذکر کیے جس میں آپ کو نوکری سے برخاست کیا گیا۔ ایک دفعہ حیدرآباد میں ایوب خان کی موجودگی میں کوآپریٹو سوسائٹیز کے کوئی لین دین کا مسئلہ چل رہا تھا، تو آپ نے اس میں بے باک ہو کے کہا کہ جو شخص آپ کے ساتھ بیٹھا ہے مخدوم حسن محمود، اس نے بہت سے پیسے دینے ہیں لوگوں کے اور نہیں دے رہا۔ تو اس وقت تو کسی نے کچھ نہیں کہا، لیکن بعد میں آپ کو اس کا نتیجہ بھگتنا پڑا۔ اور دوسرا بڑا دلچسپ ذکر کیا آپ نے کہ 70 کی دہائی میں باشانی بہت بڑا نام تھا، لیفٹ کا بہت بڑا لیڈر تھا، اور بھٹو صاحب اور وہ اکٹھے ایک جلسے پہ نکلے۔ بھٹو صاحب نے غالباً ایئرپورٹ سے شامل ہونا تھا، اور انہوں نے ریلوے اسٹیشن سے شامل ہونا تھا۔ تو ریلوے اسٹیشن سے پھر یہ دونوں جلسے اکٹھے ہو کے ناصر باغ، گول باغ اس وقت کہتے تھے اس کو، وہاں انہوں نے اکٹھا ہونا تھا۔ تو چونکہ بہت بڑا اس وقت تو سارے اجتماعی بہت بڑے بڑے ہوتے تھے، مجھے یاد ہے یوم مئی میں مرزا ابراہیم کا جو ہوتا تھا وہ بھی 50,000 کا ہوتا تھا، جلوس ہوتا تھا۔ تو چونکہ بہت بڑا جلوس ہو گیا تو راستے میں جماعت اسلامی کا مرکزی دفتر آ گیا، تو اس وقت تو لیفٹ کا بڑا عبور تھا، اور جماعت اسلامی بھی طاقتور اپنے آپ کو سمجھتی تھی، سرخ اور سبز کی لڑائی تھی انقلاب کی، لیکن ہجوم چونکہ نظریاتی تھا تو انہوں نے جماعت اسلامی کے دفتر پہ حملہ کر دیا۔ تو حملہ کر دیا تو وہاں پہ کچھ چیزیں جلی بھی، توڑ پھوڑ بھی ہوئی۔ تو جماعت اسلامی کا چونکہ بڑا ایک مؤثر پروپیگنڈا ہوتا تھا، انہوں نے فوری ریئیکٹ کیا کہ قرآن شریف کا نسخہ جلایا گیا۔ تو وہ ایک ریئیکشن جو ہے وہ آ گیا ہر جگہ۔ تو بعد میں جو تحقیقات ہوئی اس میں یہ پتہ لگا کہ وہ ان کا کوئی لیجر تھا یا رجسٹر تھا خرچے وغیرہ لکھنے کا، وہ جلا تھا، اور اس کو بھی صرف کچھ سیک سا لگا تھا،
جلا بھی نہیں تھا. تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ قرآن شریف جلایا گیا ہے. تو بڑا ہنگامہ کیا. بشپ وغیرہ کو نہیں مانتا تھا. تو یہ کوئی ان کی اپنے کوئی معاملات تھے، لیکن یہاں تو ایسے تھا کہ وہ ایک دوسرے کو سوشل سامراج، ترمیم پسند، ریئیکشنری، رننگ ڈاگس، پیپر ٹائگر، بڑے بڑے خطابات لکھتے تھے اور آپس میں بہت لڑتے تھے. تو اس لڑائی میں لیفٹ کو بہت نقصان ہوا. پھر آپ نے اپنی کتاب میں یہ بھی ذکر کیا کہ جب ANP بنی ولی خان کی جماعت، تو اس میں سارا بایاں بازو بھی چلا گیا. اور وہاں مجھے یاد ہے کہ انہوں نے وہاں بڑے بڑے عہدے بھی لیے. اور پھر ان کے ایک آپ کی کتاب میں آپ ذکر کرتے ہیں کہ ایک جلسے میں خدا کے بارے میں کوئی پنجابی نظم کسی نے پڑھی تو ولی خان بڑے سخت ناراض ہو گئے، کہتے کہ آپ اتریں، یہ بند کریں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ خان، یہ بیسکلی چاہے بلوچ سردار تھے، یہ ان کی ایک اپنی رجت پسندانہ سوچ تھی. تو یہ کوئی لیفٹسٹ نہیں تھے. روس نواز کہتے تھے، قومی انقلاب کی باتیں کرتے تھے، لیکن کوئی ایسے لیفٹسٹ نہیں تھے. اور پھر وہاں سے بھی وہ سارے بائیں بازو کے آپ نے ذکر کیا. میجر کا نہیں، اس کا عزیز الدین کا، پروفیسر کا، اس کا بڑا ایک موثر گروپ تھا، چائنا نواز، اور میں بھی اس گروپ میں شامل تھا. تو آپ نے اس میں یہ بھی ذکر کیا کہ یہ پہلے اسلامی جمعیت طلبہ میں تھے. میرے استاد تھے، مجھے یہ نہیں تھا. مرزا منور کا مجھے علم تھا کہ وہ پہلے لیفٹ کے تھے اور پھر اسلامی جمعیت سے مذاکرات کرنے گئے، پھر ان کے ساتھ شامل ہو گئے. تو یہ آپ نے بڑی دلچسپ باتیں کی ہیں. مشاہد صاحب کا ذکر کیا ہے، تو میں تو مشاہد صاحب کو اپریشیٹ کرتا ہوں. یہ انہوں نے ٹھیک سیاست کی ہے. 5 دفعہ سینٹ میں بھی رہے ہیں، وزیر بھی رہے ہیں. اور ان کی خالہ تو آپ جانتے تھے، قرۃ العین حیدر صاحبہ، آگ کا دریا. تو یہ میں اور یہ اکٹھے گئے تھے لکھنؤ، اور وہ لکھنؤ میں کلچر بھی ہے، کوئزین بھی ہے، دونوں چیزیں جو لاہور میں بھی ہے. سو یہ آپ کی بڑی ہے. اور آصف صاحب آپ نے تو لاہور کی پوری یاد تازہ کرا دی. 70s لاہور، اور وہ لاہور تھا جب میں نے ڈسکور کیا امام حسین نقی صاحب کو. 1970s کا میں اسٹوڈنٹ تھا FC کالج کا. اور یہ جلسوں کی بات کرتے ہیں تو ہم بھی بھٹو صاحب کے اس زمانے میں تو سارا پنجاب لاہور ہے ہی بھٹو صاحب کا تھا. تو اور بلکہ میری والدہ اور میری ہمشیرہ جس کا ہم نے ذکر کیا، نام میں نے غلط دے دیا، ڈاکٹر نشکا از مسجد وائف، بٹ وہ دونوں نے 30 نومبر 1967 میں ڈاکٹر مبشر کے گھر 4Q گلبرگ 2 میں بھٹو صاحب کے وہ پیپلز پارٹی جو بنی تھی وہ شریک تھی اس میں. 4K گلبرگ 2 اوریگا کے سامنے. تو وہ جو جلوس تھا مے ڈے والا، اور پھر شوکت اسلام کا جلوس تھا. اس سے پہلے باشانی صاحب آئے تھے 23 مارچ اکتوبر ٹیکسی کسان کانفرنس کے لیے. تو وہ لاہور ایسا تھا کہ آپ دیکھیں اس میں نے ان کو یاد نہیں ہوگا لیکن 2 میں واقعات سنا دیتا ہوں. ایک تو میں موجود تھا خود جنوری 1972، 54 years ago، پنجاب یونیورسٹی آڈیٹوریم. ذوالفقار علی بھٹو صاحب ابھی نئے نئے پریزیڈنٹ بنے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میں لاہور آ کے میں دانشوروں سے، اسٹوڈنٹ سے، ایکٹیوسٹ سے، وہ خاص ایک انوائٹڈ محفل تھی. ہم ینگ اسٹوڈنٹ لیڈر تو نہیں کہہ سکتے، ایکٹیوسٹ تھے، تو ہمیں بھی بلایا گیا. آپ کو یاد ہے پنجاب یونیورسٹی آڈیٹوریم میں آپ خیر VIPs میں بیٹھے تھے آگے، ہم پیچھے تھے، ہم دیوانے خاص میں آپ تھے. اور حزب معمول جب بھٹو صاحب نے بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ میں نے کہا ہے سرمایہ داروں کو کہ اگر آپ اپنا پیسہ واپس لائیں گے تو ہم آپ کو معاف کر دیں. یہ کھڑے ہو گئے. He stood up. He challenged Mr. Bhutto there. اور ان کی تھوڑی سی، اور پھر بیٹھ بھی گئے. پھر دوسری دفعہ بھی چیلنج کیا، اور وہ سیکیورٹی والے بھی آئے تو کہا نو. بھٹو نے کہا کہ اسٹاپ کریں، ہی از مائی فرینڈ. تو وہ میں نے وہ دیکھا کہ یہ ان کا ہے کہ ہی از. مجھے یاد ایک مووی میں نے دیکھی تھی ہالی ووڈ کی، وہ تھا جیمز ڈین کا ریبل وداؤٹ اے کاز بٹ یو آر ریبل ود اے کاز. کاز از اسپیکنگ ٹروتھ ٹو پاور. اور دوسرا ہوا کہ جب بھٹو صاحب آ گئے تو پھر چونکہ یہ ریبل ہیں، بورن ریبل ہیں، تو انہوں نے ایک اخبار شروع ہوا
اور وہ اخبار تھا پنجاب پنچ، اور پنجاب پنچ کے 2 مالک تھے، میں دونوں کو علیحدہ علیحدہ جانتا تھا. کوئی مالک نہیں تھا، ایک تھا مظفر قادر، بالکل مالک نہیں تھا. اس کی پریس میں چھپتا تھا وہ، ہاں پریس میں تھا، اور وہ ہمارا نیبر بھی تھا شاہ جمال میں. سب میں نے پیسے دیے اور یہ چھپا، اور یہ بیوروکریٹ. اور ایک خاتون تھی ختیجہ گوہر، ایک بیوروکریٹ تھے جنہوں نے یہ پبلسائز کیا کہ میں مظفر قادر کی ملازمت کر رہا ہوں. ایگزیکٹلی یہی مشہور تھا. بالکل ہی جھوٹ ہے. گڈ ٹو نو یو آر آلسو اونر. میں کہا آپ غریب آدمی، آپ مالک کیسے ہو سکتے ہیں؟ اٹس گڈ. تو وہ مظفر قادر صاحب تھے، وہ 303 میں نکالے گئے تھے اور بیوروکریٹ تھے، اور وہ ہمارے نیبر تھے. تو ان کے بلکہ ان کے آج کل نیفیو طارق باجوہ جو ہیں اسپیشل اسسٹنٹ ہے پرائم منسٹر کے، آصف باجوہ، وہ فیملی ہے، اور وہ بڑے اینٹی بھٹو تھے. اور دوسرے تھے خاتون تھی ختیجہ گوہر صاحبہ، جو فریال گوہر اور مدیہ گوہر میں حصہ لیا. جی. اور وہ ان کے جو ہسبینڈ کو میں جانتا تھا میجر سید علی گوڑ جعفری صاحب کو، تو اس لیے، اور ان کا بھی اسٹڈی سرکل تھا اپنے گھر جو کنٹونمنٹ میں، جہاں شاہد محمود ندیم صاحب ان کے سن لو رہتے ہیں. تو ان سے پھر ان کے ایڈیٹوریل پڑھتے تھے. انہوں نے ایڈیٹوریل میں لکھا مولانا لاڑکانوی، اس کے بعد یہ اریسٹ بھی ہوا کہ انہوں نے باقاعدہ لکھا. اور he was one of the first to be arrested in Mr. Bhutto's time. اور میرے خیال میں آپ کے ساتھ ایک 2 رائٹ ونگ کے لوگ بھی تھے. الطاف قریشی اور شام الطاف قریشی. وہ آیا تھا. انہوں نے لیفٹ اور رائٹ کو اکٹھا کر دیا جیل میں، تو لیکن وہ بڑی عارضی تھا. تو یہ نقی صاحب کا ایک بڑا اس وقت بڑا ڈیفائن وراثت میں ملی ہے، اور جس کے ساتھ انہوں نے قلم کے ذریعے اور اپنی سوچ کے ذریعے اس پورے عہد کو متاثر کرنے کی کوشش کی ہے. سب سے پہلے تو میں اس لیے بھی ان کا بہت زیادہ، جب میں نے کتاب پڑھی تو پتہ چلا کہ یہ کراچی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ یونین کے بھی صدر ہیں، تو میرے ذہن کے اندر ایک پورا وہ عہد گزرا، ریوائو ہوا جب ایوب خان کے خلاف تحریک کی. میں اس وقت کالج میں تھا، اور ہمارا کام یہ ہوتا تھا کہ روز ہم جلوس نکالتے تھے، ایوب خان مرد آباد کے نعرے لگاتے تھے. اور ہم نے پوری اس عہد کے اندر ہماری پوری سوسائٹی جو تھی وہ پولرائز ہو چکی تھی، جس طرح آج بھی ہماری سوسائٹی پولرائز ہے. اور اس وقت پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے درمیان اتنا تضاد تھا کہ ایک طرف سے نعرہ اٹھتا تھا ایشیا سبز ہے، اور ایک طرف سے آتا تھا ایشیا سرخ ہے. تو وہ پورا عہد جو تھا وہ جو پولرائزیشن تھی. اور جب میں اب دیکھتا ہوں کہ ایوب خان کے خلاف جو ہم نے تحریک چلائی، آج میں اپنے آپ کو اس کے لیے جسٹیفائی نہیں کرتا. میں کہتا ہوں کہ ایوب خان کا جرم یہ تھا کہ وہ تاشکند گیا تھا، اور اس کے تاشکند جانے کی وجہ سے یہ پاکستان کے اندر پوری تحریک چلی، اور پاکستان ایک جس پروسیس میں چل تاریخ کے طالب علم کی حیثیت کے طور پر سینکڑوں سوالات ہیں اس میں، اور ان سوالات کے جوابات چاہیے ابھی، کیونکہ نقی صاحب کا تعلق جہاں طلبہ سیاست سے شروع ہوتا ہے، پاکستان بننے کے بعد ایک بڑا ڈیسائسیو رول، جیسے مشاہد صاحب نے کہا کہ ایوب خان کے خلاف ایک ریزسٹنس کی بنیاد جو تھی وہ اسٹوڈنٹ موومنٹ تھی اور NSF تھی. اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی اسی کے بطن سے بنی. پھر نقی صاحب کا دوسرا رول ایک صحافت میں ہے، اور تیسرا رول جو کہ ابھی بھی کر رہے ہیں وہ انسانی حقوق. لیکن نقی صاحب مغرب کی ڈیفینیشن کے مطابق انسانی حقوق نہیں، بلکہ پروگریسو پوائنٹ آف ویو سے جو انسانی حقوق یعنی کہ عوامی حقوق اور ضروریات سے جوڑتے ہیں. کیونکہ یہ بہت بڑا ایک ٹاپک ہے ہیومن رائٹس. ہیومن نیڈس کے بغیر ہیومن رائٹس نامکمل ہیں. تو نقی صاحب کی جو جدوجہد ہے وہ صرف ہیومن رائٹس تک نہیں، ہیومن نیڈس سے جڑی ہوئی ہے. اور اس کتاب میں جب یہ کتاب لکھ رہے تھے اور آخری اس کا نام کا فیصلہ آیا، تو اسی نقی صاحب کے بڑے پن کا ایک اور مظاہرہ میں نے دیکھا. میں اپنے جمہوری پبلیکیشن ایک پورا کمیون ہے، کل ان کو میں نے گاڑی میں 6 گھنٹے کچھ تاریخ بتائی پنجاب کی اور کچھ جمہوری کی ڈائنامکس، کہ جمہوری کوئی کاروباری ادارہ نہیں ہے، اس کی ٹوٹل جو ڈائنامکس ہیں وہ ایک کمیون کی طرح ہیں، اونرشپ ہے لوگوں کی. لیکن وہاں پر آخری چیز میرے پاس آتی ہے ایک ایڈیٹر کے طور پر. انہوں نے 5 نام لکھے، اور ان ناموں میں ایک نام یہ تھا
اچھا 2 نام میں نے بھی لکھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کسی کو نہیں دکھایا اور کہا آپ میرے پاس آئیں، میرے کمرے میں تشریف لائے. تو انہوں نے جب 5 نام یا 4 نام تھے، اس میں ایک نام میں نے کہا مجھے تو یہ پسند ہے، انہوں نے کہا مجھے بھی یہ پسند ہے. لیکن اب دلچسپ بات دیکھیں سیلف نیگیشن کی. نقی صاحب جو لکھنؤ کے رہنے والے ہیں، جو میں کو ہم بولتے ہیں، ہم نے کہا، جس کو یہاں بہت مہذب ہو کے سمجھا جاتا ہے، انہوں نے لکھا مجھ سے جو ہو سکا، یعنی میں سے. میں نے کہا یہ آپ نے بہت بڑی بات کی. میں اپنے چونکہ پبلشنگ ہاؤس میں ایک ایڈیٹر ہوں کہ آپ نے پنجاب میں اردو لکھی ہے، یہاں ہم سے مراد غرور میں آتا ہے. آپ نے یہ جو ہمبلنس دکھائی ہے، پنجاب کے اندر اردو لکھ رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں، دس از ایکسیلنٹ. تو انہوں نے جو مجھ سے ہو سکا بجائے ہم سے ہو سکا، لکھنؤ کی زبان جو لکھنؤ کی اردو بولنے والے ہیں، کل میں نے 2 لفظ اور بھی سیکھے ہیں، انہوں نے مجھ سے جو ہو سکا لکھا. لیکن یہاں کچھ اہم باتیں ہیں، جیسے ابھی مشاہد صاحب کہہ کے گئے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی 4K گلبرگ میں بنی. درست، وہاں پر ایک ایونٹ ہوا. چونکہ اس کتاب میں کئی سوال ہیں، میں نے صرف ایک سوال پر نشان لگایا ہے جو کہ صفحہ 174 پہ ہے، ڈاکٹر مبشر حسن صاحب کے استعفے سے. پاکستان پیپلز پارٹی کا ایونٹ 4K گلبرگ میں ہوا ڈاکٹر مبشر حسن کے گھر. اور یہ بات میں نے کوئی 20 سال پہلے کہی تو اخباروں میں سرخی بن گئی. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی بنانے والے فورے مزنگ والے لوگ تھے، جو بابا سوشلزم شیخ رشید تھے. ڈاکٹر مبشر حسن لاہور کے صدر تھے. پاکستان پیپلز پارٹی جب بنی تو اس میں ایک ہی تنظیم ضم ہوئی جو کسان موومنٹ تھی شیخ رشید کی، جو پارٹیشن سے پہلے بھی چل رہی تھی. اور بابا سوشلزم کا کہنا یہ تھا، ان کی کتاب کے بغیر پاکستان پیپلز پارٹی کے جو لوگ نعرے لگاتے ہیں، جو ان کی کتاب نہیں پڑھتے جہاد مسلسل، کہ جنگ اخبار میں وہ ممنوع ہے ان کی خبر چھپنا، چونکہ انہوں نے مقدمہ جیتا تھا خلیل الرحمان سے 35,000 اسٹرلنگ پاؤنڈ کا. تو بابا سوشلزم کا جو فورے مزنگ جہاں پر پیسے جمع کر کے کھانا کھایا جاتا تھا، ان کے پاس پیسے نہیں تھے ہوتے. فورے مزنگ ذوالفقار علی بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی نہ خیبر پختونخوا میں میجورٹی لے سکی، 6 کے 5-4 سیٹیں تھیں، اور سندھ میں جو 13 سیٹیں تھیں وہ روایتی فیوڈلز اور خاندانوں کے پاس آئیں. لیکن جو شیخ رشید صاحب نے پنجاب کے ایک ایک قصبے میں جا کے پیپلز پارٹی بنائی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طاقت ہی پنجاب تھی. اور میں نے ڈاکٹر مبشر حسن اور شیخ رشید صاحب کے ساتھ کچھ 36 سال کام کیا، اور یہ دونوں بڑی متضاد شخصیات تھیں. یہ لوگوں کو کم پتہ ہے. یہ 2 دھارے تھے بائیں بازو کے، ایک علم و ادب اور دانش میں. مجھے شیخ صاحب اکثر تانا کہتے تھے آپ کے دانشور دوست ڈاکٹر مبشر حسن. تو میں ایک کتاب قرض رکھتا ہوں، چونکہ اس میں بھی ایک سوال انہوں نے چھوڑ دیا، انہوں نے کہ ڈاکٹر مبشر حسن نے استعفیٰ دے دیا PNA کی جب موومنٹ چل رہی تھی. لیکن اس سے پہلا ایک اہم واقعہ ہے جس کو میں نے ریکارڈ پہ لایا ایک ٹی وی انٹرویو کے ذریعے، جو پہلی اور آخری دفعہ بیٹھے پروفیسر غفور اور عبدالحفیظ پیرزادہ. میں نے اپنے PTV کے پروگرام میں ان کو 4 جولائی پہ بٹھایا. چونکہ پروفیسر غفور PNA کی طرف سے مذاکرات کی ٹیم کو ہیڈ کرتے تھے، اور پیپلز پارٹی کی طرف سے عبدالحفیظ پیرزادہ کے معاہدہ 5 جولائی کی رات کو 4 کو ہو چکا تھا. وہ صدیق بٹ جو جہاں ایئر مارشل اظہر خان قیام پذیر تھے اس وقت، وہ معاہدہ لے کے گئے، ٹوٹ گیا، اور پھر مارشل آ گیا. بات جو میں کرنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر مبشر حسن کی معراج آف پاور کے بغیر اس سوال کا جواب نہیں مل سکتا کہ انہوں نے استعفیٰ کیوں دیا. انہوں نے جب استعفیٰ 74 میں دیا تو ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ان کی 9 گھنٹے کی ملاقات ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں. اور پرائم منسٹر ہاؤس میں میٹنگ کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہم نے جو وعدہ کیا تھا وہ تو ہم کر نہیں سکتے. تو بھٹو صاحب نے یہ کہا، ذوالفقار علی بھٹو شہید نے، کہ میں اس ناؤ کا ملا ہوں کہ اگر میرے مسافر مجھے یوں کونی مارے تو میں دریا میں گر جاؤں، کہ میرے پاس تو وہ پاور ہی نہیں. یہ کمیونسٹوں کا الزام ہے. پھر ذوالفقار ہم اس سے مخالفت کرتے ہیں. آپ کا حق ہے. کمیونسٹوں کا بکواس ہے یہ. ہاں، پھر ذوالفقار علی بھٹو شہید کا جو ٹیلی فون تھا، یہ آج کل آپ ویڈیو دیکھتے ہیں کہ فلاں کو ریکارڈ کیا. ذوالفقار علی بھٹو شہید کا ٹیلی فون ڈاکٹر مبشر حسن نے کھولا اور کہا کہ یہ ڈیوائس کیا ہے. تو بھٹو صاحب چونک گئے کہ یہ حرام زادے میرا فون بھی ریکارڈ کرتے ہیں. اس کے بعد
बेगम भुट्टो साहिबा तशरीफ लाई, उन्होंने कहा ये तो मेरे बेडरूम का कल शाहनवाज ने छीनते हैं, ये पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया में फैलेंगी। वर्ल्ड पॉलिटिक्स नैरो नेशनलिज्म, ये जुल्फिकार अली भुट्टो का एनालिसिस था। वर्ल्ड पॉलिटिक्स नैरो नेशनलिज्म और रिलीजियस बुनियादों पर होगी। आज ये बात कहीं नहीं छपी, ये बात वो है जो जैसे मैंने कहा कि इस किताब में कई सवाल, आज की पूरी पॉलिटिक्स जो कहते हैं जी पोस्ट कॉलोनियलिज्म, तो मैं हमेशा कहता हूं कोई पोस्ट कॉलोनियलिज्म नहीं है, अब तो कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म की रुथलेस शक्ल है जो हमने अपनी जिंदगियों में बल्कान में देखी, हमने सर्बिया में देखी। मसलन बॉस्निया का इशू, अभी मैं थोड़ा प्रो बॉस्निया था, जब मैं बॉस्निया को पढ़ने लगा तो पता चला सर्बिया को मारना था असल में बॉस्निया की बुनियाद बनाकर। तो इस किताब में नकी साहब ने ऐसे सैकड़ों सवालात लिखे हैं। और आखिरी बात, पाकिस्तान में जितनी अच्छी पॉलिटिकल हिस्ट्री या पीपल्स हिस्ट्री सियासी लोगों ने लिखी हैं, वो जुल्फिकार अली भुट्टो हो, वो डॉक्टर मुबशर हो, वो कयूम निजामी हो, वो हुसैन नकी हो, पाकिस्तान के तयशुदा मुर्रखीन जो हिस्ट्री के उस्ताद हैं यूनिवर्सिटियों के, जो बड़े बड़े लिबरल रोशन ख्याल हिस्टोरियन है, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर सियासी जद्दोजहद करने वालों की, मुजाहमत करने वालों की, पाकिस्तान की लेफ्ट की, पीपल्स पार्टी की हिस्ट्री नहीं लिखी। और आखिरी बात, हाँ, ये जो हाला कॉन्फ्रेंस हुई थी, मिराज मोहम्मद खान वो जो कि हाला कॉन्फ्रेंस में हथियार उठाकर कहते थे कि हम लेफ्ट का इंकलाब लाएंगे, हाला कॉन्फ्रेंस में जुल्फिकार अली भुट्टो ने ये मीटिंग की कि क्या हमें इलेक्शन लड़ना है कि इंकलाब लाना है। तो शेख रशीद जो कि एक, वो मैं फिर किसी वक्त बताऊंगा कि एक आर्म स्ट्रगल भी करते रहे हैं पाकिस्तान बनने से पहले, तो शेख रशीद साहब ही वो थे पीपल्स पार्टी का बायां बाजू, और इसके अलावा बायां बाजू इफेक्टिव ही नहीं हुआ। उन्होंने कहा हम इलेक्शन भी लड़ेंगे और इंकलाब की जद्दोजहद भी करेंगे। वो लोग जो इलेक्शन नहीं थे लड़ना चाहते, वही बाद में एमआरडी पर इस नुकात पर आए कि पाकिस्तान में आइन बहाल किया जाए और इलेक्शन करवाए जाए, जिसमें मिराज मोहम्मद खान भी थे, काबिल एहतराम थे। तो पीपल्स पार्टी का बायां बाजू, और पीपल्स पार्टी 1967 में भी क्लियर थी कि इलेक्शन और इंकलाब दोनों ही करने हैं। तो इस किताब में जो सवालात हैं वो आमिर गौरी साहब जैसे दानिश्वर या नकी साहब जैसे दानिश्वर ही उन सवालात का जवाब लिखेंगे। चूंकि बातें नहीं कर सकता जिस तरीके गोंदी साहब ने की है, मैं थोड़ा सा माइल्ड मैनर्ड हूँ और मैंने ये जलसे जुलूस जो है उसका अटेंड नहीं किए, लेकिन थोड़ी सी बातें जो है मुझे इस किताब के बारे में करनी है और कुछ थोड़े से मेरे जो तजर्बात हैं हुसैन के साथ काम करने का। वो हालांकि काम तो सिर्फ हमने इनके साथ 5-6 महीने किया था, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो लाइफ लॉन्ग है। इस वजह से कि हम नकी साहब, मैं कम अज़ कम नकी साहब के हिसाब से नहीं निकल सकता। ये चंद लोग हैं लाहौर के अंदर जो यहाँ बैठे हुए लोग हैं। अच्छा, एक पहले करेक्शन, जब आप शेख रशीद का नाम दे रहे थे, जो नए बच्चे बता रहे, ये वो वाले शेख रशीद नहीं, हाँ, ये पिंडी का इलाका है, ये वो, हाँ, ये लाल हवेली वाले शेख रशीद, हाँ, ये हाँ, इसका नाम बदल। मैं इसलिए ये बात करना चाह रहा हूँ कि रिसेंटली मैं, क्योंकि यहाँ 2 जो इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक पब्लिक और एक प्राइवेट, उसमें मुझे पढ़ाने का इत्तेफाक हुआ। तो मुझे कहा गया कि बच्चों को जो है ना आप मीडिया से पढ़ाते हैं, थोड़ी सी पाकिस्तान की हिस्ट्री भी पढ़ाते हैं। मैं कि ये मेरे से ना पढ़वाएं, ज़्यादती हो जाएगी। बच्चे जो हैं वो पहले ही नाराज़ हैं इस मुल्क की हिस्ट्री से। तो उन्होंने मेरे से, लाहौर का बंदा आप लाहौर से निकाल सकते हैं, उसमें से लाहौर नहीं निकाल सकते। तो वो जो है, मैंने उससे कहा यार देखो, ज़वाल उन मुआशरों के आते हैं जो जिन्होंने उरूज देखा, तो हमारा तो उरूज ही नहीं आया। हम तो जब से देख रहे हैं ज़वाल ही है। When I was growing up, आपने जिक्र किया जमात इस्लामी का, इस किताब में बहुत जिक्र है इस्लाम, जमात इस्लामी का। मैं जब हक के मार्शल के दरमियान पंजाब यूनिवर्सिटी में गया था पढ़ने के लिए, तो वहाँ ये नारे लिखे हुए थे जिसका जिक्र है वो पहले भी हुआ है कि एशिया सुर्ख है और दूसरे लोग कहते हैं कि एशिया सब्ज है। तो हमने रात को एक शरारत की और पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के सामने रात को हमने जाके लिखा कि एशिया सुर्ख है न एशिया सब्ज है, एशिया को कब्ज है, एशिया को कब्ज है। और उसके बाद 2 हफ्ते जो है वो जमात इस्लामी के लोग ढूंढते रहे उन शर पसंदों को जिन्होंने इस तरह के नारे लिखे थे।
इस किताब के हवाले से आपको बता दूं कि देखें, ये किताब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि नकी साहब ने क्या लिखा है। आई कंसिडर इट एज ए बुक। मेरा ख्याल ये है कि ये एक नावल है और उसमें रैम्बलिंग थॉट्स हैं और आप अपने जहन में वो कैरेक्टर जिनको मैं नहीं जानता लेकिन उनके नाम से बिल्कुल मुझे इस तरह याद है कि सर मैं पढ़ता था अपना इंग्लैंड में जब पढ़ रहा था तो मैंने सलमान रुश्दी को पढ़ा। तो उसके नावल ज़्यादातर जो हैं वो जो हमारी ट्रेडिशन है इस इलाके की नावल लिखने की कि कहानी के अंदर से कहानी निकलती है और फिर आप उस कहानी को आगे ले जाते हैं, फिर आपको याद आता है नहीं वो पुरानी कहानी पीछे रह गई है। तो आई वॉज बेसिकली मूविंग फॉरवर्ड एंड गोइंग बैक विद हुसैन नकी साहब, कि वो जो लखनऊ से, जैसा बशार साहब ने कहा ना, लखनऊ से लेकर लाहौर तक की जो कहानी है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे नाम हैं उन लोगों को मैं मिला हूँ। उसमें 4-5 ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरी ज़िंदगी जो है उसका सारा रवैया चेंज किया है। जिस वक्त वी वर ग्रोइंग अप हमारे पास सिर्फ ये था कि आई वाज वेरी बैड साइंस स्टूडेंट्स। नकी साहब ने भी जिक्र किया कि एक कॉमन और चीज़ निकल आई कि नकी साहब का हिसाब कमज़ोर है, हिसाब मुझे 20 और वहाँ जो है नकी साहब जो हैं वो हमारे एडिटर हो गया। हम किस ज़माने में ना जब पढ़ते थे अखबार तो वो नवावर जो है वो चीज़ें लिखता था तो वो राइट का अखबार, अभी भी राइट का अखबार है, कि जो सबसे अच्छा जिहाद है वो जाकर सुल्तान के सामने कलमा हाथ लेना है। वो 5 महीने में हुसैन नकी साहब को जब हमने देखा और जो चीज़ें वो उन्होंने हमें बताई, उससे पहले एक और इन्हीं के दोस्त और मेरे साथ डॉक्टर मेहदी हसन, तो मैंने ना मुझे इस तरह लगा, मैं जब मेरे से बाद में जो पूछते थे कि हुसैन नकी साहब जो है यार ये बेवकूफ़ी की हद तक सच क्यों बोलते हैं, ठीक है ना, ये सोचते नहीं है किसके सामने क्या बोल रहे हैं। मैंने कहा यार हमने सुना है कि मसूफ जो है वो जेलों में भी जा चुके हैं और डिक्टेटरों के सामने खड़े होकर उन्होंने जो है वो सच बोला है और इसके बावजूद जिंदा कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमें भी उम्मीद है कि अगर हम ये रवैया अपना लें तो फिर शायद हम भी जो है कहीं ना कहीं पहुंच ही जाएंगे। अब ये कहना कि 30 साल के बाद मैं उसी अखबार का एडिटर हूँ जिसके हुसैन नकी साहब मेरे पहले एडिटर थे, तो उसमें ये एक चीज़ इस किताब के बारे में, एक तो गोली साहब आपको इस किताब को दोबारा से एडिट करवाना पड़ेगा। इसमें आई एम सॉरी बहुत सारी जो है वो टाइपोस हैं, गलतियाँ हैं। बहुत बड़ी गलती जो है वो आपने दुष्का सैयद को उनकी बहन लिख दिया। मैंने कहा ये तो अगर कोई इस्लाम वाले पढ़ लेंगे तो ये तो इंसेस्ट हो जाएगा। लेकिन उससे जो अच्छी बात लिखी है नकी साहब ने, उन्होंने कहा कि ये मेरा गुनाह है कि मैंने मुशाहिद हुसैन को मुस्लिम अखबार में भेजा। मुस्लिम अखबार में भेजने का गुनाह जो है वो नकी साहब खुद एडमिट कर रहे हैं। अब वो मुशाहिद साहब चले गए। इस तरह के कुछ गुनाह मैंने भी किए हैं अपने जर्नलिज्म में। 2 डॉक्टर जो हैं मैंने उनको टेलीविजन में इंट्रोड्यूस कराया, डॉक्टर शाहिद मसूद और दूसरे डॉक्टर मुईद पीरज़ादा। तो मुझे किसी ने ये कहा, ट्विटर पे लिखा कि आमिर गौरी जो है वो कोलंबस है जिसने इस तरह के जो है ना ये हीरे दरियाफ्त किए, और इस ज़मन में आमिर गौरी बदकारी नहीं बन जाती। मैं बताता हूँ आपको। तो मैंने ट्विटर पे आकर मैं जवाब नहीं देता लेकिन वो थ्रेड पढ़ने का, लेकिन मैंने कहा यार ये मेरी बात सुने, ये मैं गुनाह को जो है गुनाह को मानता हूँ और लेकिन मुझे गारंटी दी जाए। उन्होंने कहा कि इस ज़मन में आमिर गौरी को दोज़ख के सबसे निचले दर्जे में डाला जाए। तो मैंने कहा मैं दोज़ख के सबसे निचले दर्जे में जाने को तैयार हूँ, मुझे गारंटी दी जाए कि ये दोनों डॉक्टर वहाँ नहीं होंगे। ये वहाँ हुए तो मैं अल्लाह ताला से कहूँगा कि मुझे कायनात में अकेला छोड़ दें, ठीक है ना। तो किताब जो है ना वो प्लीज़ आप ज़रूर पढ़ें। दिस इज़ मेरी ज़िंदगी में बहुत कम किताबें हैं जो मैंने एक सेटिंग में ख़त्म की हैं। आई स्टार्टेड इट एंड आई कुड नॉट लीव द बुक अनलेस उसको मैंने कल रात को ख़त्म किया। इसमें बहुत सारी बातें, पंजाब की बड़ी खिदमत की है, पंजाबी की भी खिदमत की है। ओ होइयां मैं ओ होइयां की होया जे ओ घड़ियां नहीं, बंदे भावें मर मुक जाते, अखां कदे भी मरियां नहीं। क्या बात है, क्या बात है। आज जिस शख्सियत की किताब का तज़किरा करने और उस पर गुफ्तगू करने के लिए हम यहाँ मौजूद हैं, उनके बारे ये बात तयशुदा है कि उन्होंने जो कुछ लिखा और जो उन्होंने किया,
جو کہتے ہیں جو میں کر سکا, جو مجھ سے ہو سکا, ان سے بہت کچھ ہوا. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ گل کرنی کسب کمال بڑا, گل کرنی کسب کمال بڑا, 100 مہینے یارو گل دے نے, کئی ہوچے باہر شریکہ دے, کئی غیرت والے ٹھل دے نے, تے جڑے لفظ اسی اج لکھنے ہاں اے آون والی کل دے نے, کنا بھی سورج تیز ہوئے اوڑے پرچھاوے ڈھل دے نے. کیا بات ہے, کیا کہنے صاحب کتاب, آپ نے ہمیں مستقبل دکھایا ہے, آپ نے ہمیں تاریخ دکھائی ہے, اور مجھے تو کتاب پڑھتے ہوئے یہ احساس ہوا کہ یہ ہمارے ریاست پاکستان کے عروج و زوال کی کہانی ہے جو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی, اور اس کو جس خوبصورت انداز میں اور جس جرأت کے ساتھ آپ نے بیان کیا. آپ نے آغاز کیا 11 اگست کی سپیچ سے, اور یہی میرا مقدمہ ہے. 11 اگست کی سپیچ قائد اعظم علیہ الرحمہ کی, اس کو ہم نے شرف کیا. یہ ہمارا پہلا قدم تھا اس ریاست کو وہ ریاست نہ رہنے دینا جو قائد اعظم کا خواب تھا. قائد اعظم اسے مذہبی ریاست نہیں دیکھنا چاہتے تھے. میں بھی آپ کی وساطت سے یہ جرأت کر رہا ہوں, ورنہ مجھے بھی موت سے بہت خوف آتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں موت سے ڈرتا نہیں, لیکن ہو سکتا ہے آخری مرنے سے پہلے کچھ باتیں کچھ کر دینی چاہیے. تو بات یہ تھی کہ یہ جو سلسلہ چلا نا کہ جی قائد اعظم کو جو بنانے والے تھے پاکستان کے, جو ان کی خواب تھی, آپ نے کہا نہیں یہ آپ کی خواب ہوگی, ہم آپ کو کچھ اور بنا دیں گے. اسی لیے کسی شاعر نے کہا کہ تیرے آج وہ بندے تیرے بڑن تے جیڑے راضی نہیں سی, جندہ خواب حقیقت بنیا او کوئی ملا قاضی نہیں سی. ہم نے اسے اسلامی ریاست کہہ کے تشدد کا وہ راستہ کھولا, اور ہم نے انٹالرنس کی وہ ہسٹری مرتب کی کہ جہاں بات کرتے ہوئے پاکستان کے اندر ہم خوف زدہ ہوں, ہمیں بات کرنے کے لیے باہر جانا پڑے, دوسرے ذرائع اختیار کرنے پڑے. یہ ایسا کیوں ہوا؟ آپ دیکھیں سلسلہ کہاں سے چلتا ہے. آپ نے صاحب کتاب نے لکھا کہ ایوب خان کے زمانے میں یہ کیا گیا کہ جناب یہ جو برٹش آئین ہے اس کو اگر لوگ پڑھیں گے تو ان کے ذہن میں آئے گا کہ آئین تو یہ ہوتا ہے اور لوگوں کے حقوق یہ ہوتے ہیں, ریاستیں اس طرح چلا کر بننا پڑے گا جو 11 اگست کی سپیچ والا پاکستان ہے. میری بہن خاتون کے طور پر بات کی تھی, کر رہی تھی, آپ جنڈر اورینٹیشن آپ کس طرح اس کو تبدیل کریں گے. آپ دیکھیں کہ ابھی میری 3 بیٹیاں پاکستان چھوڑ کے چلی گئی. کیوں چلی گئی؟ یہاں آ کے رہی. میری بڑی بیٹی کہتی ہے کہ بابا یہاں میں اس لیے نہیں رہنا چاہتی کہ مجھے خاتون کے طور پر دیکھا جاتا ہے. یعنی مطلب ہے کہ آپ کے پاس ڈاکٹر آئے, ہمارے وکیل آئے, آپ اس کے ساتھ یہ بات ہی نہیں کر سکتے کہ آپ ڈاکٹر ہے یا وکیل ہے, آپ سب سے پہلے اسے عورت کے طور پر دیکھتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے صبح اٹھتے ہوئے مولوی اسی کا ذکر, اس کا پردے کا ذکر, جس کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے. مولانا مودودی کی کتاب میں نے پڑھی اس زمانے میں, یقین مانے میں آخری فرد اللہ بابر صاحب, آپ تو بہت بڑے پڑھنے لکھنے والے انسان ہیں, میں اتنا زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں, لیکن جو مجھے موقع ملا یقین مانے میں نے کتاب پڑھنے کے بعد میں نے کہا کہاں ہسٹری آف پروسٹیٹیوشن اور کہاں ساری باتیں کرتے کرتے مولانا نے آخر میں جسٹیفائی کرنے کے لیے وہی پردہ, یہ ترکی برقعے والا پردہ جو تھا, اس کو انہوں نے جسٹیفائی کیا. تو بات یہ ہے کہ اب اس وقت آخری باتیں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ سوچنے والے ہیں, اور اگر اس وقت انہیں خاموش رہنے کی ضرورت نہیں ہے, کم از کم لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے اس لحاظ سے. یہ جنڈر ڈسکریمنیشن کے خلاف مکمل طور پر میں سمجھتا ہوں اگر کسی کو جہاد کہتے ہیں تو سب سے بڑا جہاد یہ ہے, کیونکہ 51% آبادی جو ہے وہ پاکستان میں کوئی کام نہیں کر رہی عملی طور پر. یعنی اگر وہ کسی نوکری میں ہے تب بھی وہ خوف میں ہے, اس کو پہرے کی ضرورت ہے, کسی مرد کی ساتھ ضرورت ہے, اور اگر اس نے حج کرنے جانا ہے اب شاید کچھ پابندیاں ہٹ رہی ہیں, ورنہ محرم کی ضرورت ہے. یار کیوں محرم کی ضرورت ہو؟
शी इज एन इंडिविजुअल, शी इज ए पर्सन। तो आपको ये एक इशू है जेंडर वाला, इसके अलावा आपको पाकिस्तान को एक सेकुलर पाकिस्तान बनाना होगा। और लफ्ज़ सेकुलर के को जिस तरह ममनुआ करार दे दिया गया, मैंने उस जमाने में सिफ्त हसन साहब की और खालिद मिसाक की एक डिबेट थी डाल में छपी, फतेह मोहम्मद मलिक साहब, मैंने वो डिबेट पढ़ी और वो डिबेट थी प्रॉब्लम ऑफ सेकुलरिज्म इन पाकिस्तान बाय खालिद मिसाक। देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ सेकुलरिज्म इन पाकिस्तान, सिफ्त हसन। तो उन्होंने पूरी की पूरी तारीख जो थी वो बताई और पता चला कि भाई ये लफ्ज़ जो है, जिसे हमारे मौलवी जो है, हमारे एक मजाक की बात है कि उकाड़ा के एक मीम शीन साहब थे, आपको याद होगा, उनके साथ हम पाक चाक भी करते रहे, मसूद कदर पोश और उनके साथ। तो मीम शीन साहब जो थे वो इलेक्शन लड़ रहे थे उकाड़ा में। तो मीम शीन साहब ने ये वाक़या लिखा, मीम शीन की डायरी छपती थी। उन्होंने कहा कि जब मैं इलेक्शन लड़ रहा था तो मुझे किसी ने पूछा, मैं मौलवी साहब जो थे मेरे मुकाबले में थे, तो उनसे किसी ने कहा जी आपका एजेंडा क्या है, आप क्या समझते हैं सोशलिज्म? उन्होंने कहा कुफर है। उन्होंने कहा सेकुलरिज्म, उन्होंने कहा जी बहुत बड़ा कुफर है। उन्होंने कहा जी जर्नलिज्म के बारे में क्या ख्याल है? उन्होंने कहा जी सोशलिज्म हो या सेकुलरिज्म हो या जर्नलिज्म हो, इस्लाम इस तरह की पैबंदकारी की इजाजत नहीं। इसके साथ ही मैं आप सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। शख्सियत है कि जो हमारी कौमी तारीख को दिल की गहराइयों से समझते चले आए हैं और इंतहाई बेखौफ होकर लिखते चले आए हैं। आपने देखा कि आज की इस तकरीब का आगाज भी पाकिस्तान के कौमी तराने से हुआ है। उस कौमी तराने को अगर हम सिर्फ मौसीकी के हद तक न सुने, समझे भी, ज़्यादा न समझे, तो उसकी एक लाइन, एक मिसरा, कुव्वते अखुव्वते अवाम, ये क्या है? ये पाकिस्तानियत है, ये इश्तराकियत नहीं है, ये पाकिस्तानियत है। और इस पाकिस्तानियत के तर्जुमान, जो सबसे बड़े तर्जुमान पाकिस्तान में अब तक चले आ रहे हैं, हमें ये फ़ख्र हासिल है कि आज हम उनके पास बैठे हैं और उन्हें सुन रहे हैं। अब चूँकि हमने उन्हें सुनना है, इसलिए मैं आपके कान नहीं खाऊंगा। आप अपने कान खोल के रखें, अभी वो आवाज़ आपके कानों तक पहुँच रही है। उसे आप इश्तराकियत न समझें, पाकिस्तानियत समझें। कुव्वते अवाम के तर्जुमान तशरीफ लाए। हुसैन नकी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लाहौर से तशरीफ़ लाए कि इस इल्मी और अदबी महफिल में हमारे साथ शिरकत कर सकें। नकी साहब, हम आपके बहुत ममनून हैं और हम सिर्फ आपके ममनून नहीं हैं, आपके मकरूज़ हैं। और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इतनी दूर से तशरीफ़ लाए। दूसरा, मैं आसिफ खान साहब को शहीद भुट्टो फाउंडेशन का शुक्रगुजार हूँ। आपको कॉम्प्लीमेंट करता हूँ कि आपने इस नशिस्त का अहतमाम किया है। और ये नशिस्त जो है, ये महज एक अदबी नशिस्त नहीं है, बल्कि ये एक तहजीबी मकालमा है, जहाँ बहुत से हमारे दानिश्वरों ने अपने ख़यालात का इजहार किया है और मकालमा ही आगे बढ़ने की बुनियाद है। तो ये एक तहजीबी मकालमा है। और एक ऐसी रिवायत आपने डाली है आसिफ खान साहब, जो तसलसल है हमारी अदबी ज़िंदगी का, जो आप जारी रखे हुए हैं, तो आपका भी शुक्रिया। और मैं फ़रह सुहेल गोविंदी को कॉम्प्लीमेंट करता हूँ
آرڈینرلی ہم پبلشر کو بھول جاتے ہیں. اگر آصف خان صاحب اپنا پلیٹ فارم مہیا بھی کرتے اور حسین نقی صاحب کتاب بھی لکھتے، لیکن اگر ناشر بیچ میں نہ ہوتا تو یہ محفل برپا نہیں ہو سکتی. اور بالخصوص ناشر تو بہت ہیں، لیکن فرق سہیل گندی جو ہے وہ محض کتابیں شائع نہیں کرتا. میری نظر میں وہ جو ہے پاکستان کی فکری، ادبی اور جمہوری شناخت پر پہرے دینے والا اور میں اپنے تمام جو مقررین ہیں یہاں ہر ایک قابل احترام ہے، اور ہمارے استادوں کے استاد فتح محمد ملک صاحب، ان کا بھی نام لینا ضروری ہے. پروفیسر فتح محمد ملک صاحب، بندی صاحب، عامر غوری صاحب، آپ نے بھی آصف خان صاحب سپیچ کی ہے، کنور دلشاد صاحب اور چودھری صاحب، طارق چودھری. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں. صاحب کتاب اور کتاب کے بارے میں بہت باتیں ہوئی ہیں، میں صرف 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں. حسین نقی صاحب جو ہیں تو پاکستان میں ریزسٹنس جرنلزم، ریزسٹنس رائٹنگ اور ریزسٹنس اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی علامت ہے. اور ایک ایسے ماحول میں، ایک ایسے وقت میں جب ریزسٹنس پالیٹکس ختم ہوتی جا رہی ہے، بلکہ ختم ہو گئی ہے، ریزسٹنس صحافت، مزاحمتی صحافت تقریباً ختم ہو گئی ہے اور مزاحمتی سول سوسائٹی ختم ہو رہی ہے، ایک ایسے معاشرے میں حسین نقی صاحب جو مزاحمت کی علامت ہے، یہ غنیمت ہے. اور بڑی باتیں ہوئی، لیفٹ کی سیاست کی بات ہوئی، ذوالفقار علی بھٹو شہید کی بات ہوئی. آپ کی کتاب کے بارے میں وقت بڑا کم ہے. مجھے ان کی ایک کتاب میں جو ایک جملہ بڑا پسند آیا، ویسے تو انہوں نے ایک تاریخ ختم کی ہے، جو امپورٹنٹ بات مجھے اس میں لگی ہے. If I had to point out any one single sentence in that book، ابھی آپ نے حسین نقی صاحب آپ نے کہا کہ کیا پاکستان اس لیے بنا تھا کہ اس پر غیر جمہوری قوتوں کا اثر ہو اور یہ ان کے تابع ہوں. میں اسی کی بات، چونکہ یہ آپ کے خبیر کے اندر یہ بات موجود ہے اور یہی چیز جو تھی آپ نے اپنے کتاب میں بھی لکھی ہے اور آپ نے کہا ہے اس کتاب میں، یہ بڑی پتے کی بات کہی ہے حسین نقی صاحب نے. And I've always been wondering about this. انہوں نے کہا ہے کہ 1971 کے بعد جب شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستانی فوج کے جرنیلوں کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا، تو بقول حسین نقی صاحب یہ بہت بڑی غلطی تھی اور پاکستان کو اس کا جمہوریت کے بڑا نقصان ہوا. And I think this is a very perceptive comment. 1976 کے بارے میں جس طرح اس وقت احتساب نہیں کیا گیا، this Hussain Naqi Sahab says this and I concur with him. This was a fundamental mistake. And because of that fundamental mistake، ہم دیکھ رہے ہیں کس طرح اب غیر جمہوری قوتیں جو ہیں وہ انہوں نے جمہوری قوتوں کو پسپا کر دیا ہے. حسین نقی صاحب کے اس جملے کو میں سمجھتا ہوں کہ آگے بڑھانا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہے جس سے طاقت کا توازن بہت بگڑ گیا ہے اور جمہوری قوتیں مکمل طور پر پسپا ہو گئی ہیں اور طاقت کا محور کسی اور جگہ چلا گیا ہے، اس کی بنیاد میں سمجھتا ہوں کہ حسین نقی صاحب نے اپنی کتاب میں یہ جملہ لکھ کر ادا کر دیا. I want to thank you حسین نقی صاحب for having raised this very important point. اور چونکہ یہاں بڑے دانشور بیٹھے ہیں، میں ان پہ دعوت دوں گا کہ ان کی اس آبزرویشن پر غور کریں اور اس گفتگو کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. And finally, I should also like to thank every one of you. آپ علم دوست، کتاب دوست خواتین و حضرات ہیں، ورنہ آپ اتنی دیر تک یہاں اس محفل میں نہ بیٹھے ہوتے. تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. Once again, thank you very much.
all my beloved speakers and to every one of you. Shukriya. तरीके की ये किताब बन जाएगी जिसको यहाँ पे ये गौरी ने कहा जैसे कि ये एक नावल है, नावल भी है, इसमें कोई शुबा नहीं। ये एक कहानी है एक ऐसे फ़र्द की जिसने क़याम पाकिस्तान से पहले ज़ाहिर आँख खोली। सन 36 में मैं पैदा हुआ, 38 में हम सब लोग, कई लोग ऐसे यहाँ बैठे होंगे जिनके 2-2 साल कम लिखे गए थे ताकि वो इम्तिहानों में, सिविल सर्विस के इम्तिहानों में 2 साल और बैठ सके। और उसमें से हम लोग वो भी हैं जिन्होंने सिविल सर्विस के इम्तिहान कुछ ने नहीं दिए और कुछ ने दे के और उसको नहीं ज्वाइन किया। इन्होंने भी दिया था, गौरी ने भी। तो एक तो ये है कि मेरी नज़र में पाकिस्तान में, मैं आज की बात करूँगा, किताब तो मौजूद है और यहाँ इतने लोगों ने उस पर बात कर ली है, तो मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि आगे क्या हो सकता है या क्या करना चाहिए। फ़ारूक तो मुझसे घर पे भी कह चुके हैं कि जो नहीं हो सका वो एक तो ये नहीं हो सका कि हम पाकिस्तान को बचा नहीं सके। अब तो कहा जाता है ना कि इस पाकिस्तान को, मैं बार बार सुनता हूँ और मुझे ताज्जुब होता है कि इसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता। यानी पाकिस्तान 71 में या 72 में ख़त्म हो चुका है, उसके बावजूद ये कहते हैं कि ये ख़त्म नहीं हो सकता। ख़त्म नहीं हो सकता तो काहे के लिए पाकिस्तान बना था? आसिम मुनीर साहब की सरकर्दगी में एक गुलाम हुकूमत के लिए बना था, जो एक उनकी सबसर्विएंट हुकूमत है जिसकी 16 सीटें आई थी असेंबली में। हमने ह्यूमन राइट्स कमीशन ने इसको, इलेक्शन को थॉरोली मॉनिटर किया था और इनकी सिर्फ 16 सीटें आई थी। आपने शुरू में भी आपने ये किया कि पाकिस्तान को मेजॉरिटी को पहले आपने नहीं दिया। अब आप देखें ना कि मशरक़ी पाकिस्तान का, जो लोग भी तहरीक पाकिस्तान से वाकिफ़ हैं और जिन्होंने पढ़ी भी है या जो लोग मेरी तरीके से उस वक्त थे, तो उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ईस्ट पाकिस्तान में था। लेकिन ना तो वहाँ आपने कैपिटल बनाया, ना नेवल हेडक्वार्टर बनाया, ना कोई ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाई, कुछ भी नहीं बनाया। एक आखिर में असेंबली बनाई थी जिसका इजलास 3 मई को होना था, तो उसमें उस असेंबली में पाकिस्तान का इजलास भी आपने नहीं किया। तो पाकिस्तान को आपने इसलिए बनाया था कि इसको मतलब फ़ौज के हवाले कर दिया जाए। और फ़ौज क्या फ़ौज सियासत को चला सकती है? कौन सा मुल्क है जो फ़ौज चला रही है या फ़ौज ने चलाया है और वो कामयाबी से चला होगा? इस वक्त पाकिस्तान की आज ही खबर छपी है कि आपके पास 4.2 बिलियन डॉलर के सिर्फ 25 करोड़ की आबादी है। और जिस वक्त पार्टीशन हुआ था तो आप लोगों को पता ही है कि क्या फ़र्क था हमारा उनका। इस वक्त हमारे 4.2 है और हिंदुस्तान के 476.2 या 4 डॉलर की इस वक्त उनके पास बिलियन डॉलर्स की वो हैं एसेट्स। तो मैं ज़ाहिर है कि इस बात को समझना चाहिए उन लोगों को भी जो समझते हैं कि वो इसको रन कर सकते हैं। ये पाकिस्तान अगर चल सकता है तो सिर्फ कायदे आज़म बनाए हुए जमहूरी सियासी उसूल की बुनियाद पर चल सकता है, जिसमें सिविलियन इलेक्टेड अथॉरिटी की सुप्रीमेसी हो। और ये मैं इस्लामाबाद में इस वास्ते कहना चाहता हूँ क्योंकि ये इसको ख़ास तौर से बनाया गया कि पहले कैपिटल कराची में बनाया, ढाका में तो बनाया ही नहीं कुछ, लेकिन कैपिटल कराची में बनाया और उसके बाद उसको GHQ के ज़ेरे साया कर दिया। मैं समझता हूँ बाकी फ़रहतुल्लाह बाबर साहब के लिए मैं चाहता हूँ वो बात करें। मैंने तो अपनी ये बात कह दी। और पाकिस्तान में इस्लामाबाद में जो लोग रहते हैं और जो लोग रावलपिंडी में रहते हैं और हमारे मुल्क के ऊपर काबिज हो गए हैं,
वो अब इस कब्ज़े को या तो छोड़ेंगे, वरना पाकिस्तान का, और मैं लाहौर में तो मैंने कहा था कि अब ये पंजाब के नौजवानों के ऊपर आ गया है फिर जिम्मेदारी कि वो इस पाकिस्तान को वापस सिविलियन रूल की तरफ ले जाए, और कोई अब इसका रास्ता नहीं है। सिंध के लोग नहीं ले जा सकते, बलूचिस्तान के लोग तो अटक के किले से जो नौजवान पकड़े जाते हैं उनकी बोरियों में लाश फेंक दी जाती है अटक में, और एक बेचारा एक अकेला पंजाबी जो है वो एक छोटे से जजीरे पे इस दरमियान में इंडस के रहायश पजीर है, वो उन लाशों को कलेक्ट करता है और वहाँ दफनाता है। इसलिए पाकिस्तान बना था। बिल्कुल